بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ ایران پر ایک سائبر حملہ تھا جو ہماری خفیہ ایجنسی نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں تنصیب کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی جوہری توانائی تنظیم نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری تنصیب پر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ ایران نے اس واقعے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایران نے عالمی پابندیوں کے خاتمے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں جس کا اسرائیل بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایران نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے میں تنصیب کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے یورینیم کے پھیلنے کو بھی خارج از امکان قرار دے دیا۔ یہ واقعہ دوستو ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ویانا میں یورپی یونین کے توسط سے عالمی معاہدے کے دیگر فریقین کی موجودگی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جس میں امریکہ کی 2015 کے عالمی معاہدے میں واپسی اور ایران پر سے عائد پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو جاری ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ڈسکا کا ضمنی انتخاب بہت اہم تھا کیونکہ جس کی طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اس نے لندن سے انہیں شکست دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نیب کو مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے، یہ مجھے لانگ مارچ کے دن گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ ڈسکا کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت اور ان کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آٹا، بجلی، گیس اور ووٹ چور دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکے۔ ہر فورم پر شکست کھانے کے بعد انہیں عوام کے میدان میں آنا پڑا اور عوام کے ووٹوں نے انہیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ڈسکا میں فتح ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے یہ مقابلہ حکومتی مشینری کے ساتھ کیا ہے۔ پوری ریاست کی طاقت اور انتظامیہ ایک طرف کھڑی تھی۔ مسلم لیگ نون کو دبانے اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جہانگیر ترین کے معاملے پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب تک جہانگیر ترین کا نم کھا رہے تھے، ان کے خرچے پر عیش کر رہے تھے، اس وقت تک وہ شوگر مافیا نہیں تھے، اور اب ان کو سب یاد آ گیا۔ حکومت کی حمایت کرنے والے جہانگیر ترین سے سبق سیکھیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے نوٹس پھاڑ کر اچھی حرکت نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینا بے اصولی ہے۔ قائد حزب اختلاف کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی حکومتی اراکین کے ووٹ نہیں لے سکتی، یہیں سے بات بگڑی تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ موجودہ سلیکٹڈ ٹولے کی پالیسی انتقام کے سوا کچھ نہیں، انہوں نے اب اپنوں سے بھی انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے کورونا سے متاثرہ غریب خاندانوں میں یومیہ 1000 کھانے فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں اپنے شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر رکھا جا سکے۔ ایسا ہی ایک اور قدم ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر عبدالعزیز کے قائم کردہ خیراتی سینٹر نے اٹھایا ہے۔ خیراتی ادارے نے کورونا سے متاثرہ غریب خاندانوں میں روزانہ کی بنیاد پر 1000 کھانے تقسیم کر رہا ہے جو صحت مند اور متوازن غذا ہے۔ پابندی کے دنوں میں ٹیم نے ایسا حل تلاش کیا ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غریب خاندان بے آسرا نہ رہیں۔ 500 کھانے دوپہر اور 500 کھانے رات کو آدھے گھنٹے کے اندر ایسے خاندانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ خیرات پروگراموں کو جاری رکھنے کے لیے ریستورانوں نے کافی ساتھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ریاض کے 13 محلوں میں 12 سے 28 فروری کے دوران تقریباً 4500 خاندانوں میں 27000 سے زائد کھانے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔
وفاقی حکومت کی موبائل فون سے متعلق نئی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 نئی کمپنیوں نے پاکستان بھر میں سمارٹ فونز بنانے کی فیکٹریاں قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق ملک میں 3 نئی کمپنیاں سمارٹ فون مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں گی۔ ان میں سے ایک چینی کمپنی ہے جو فیصل آباد، لاہور اور کراچی میں موبائل فون بنانے کا پلانٹ قائم کرنا چاہتی ہے، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور موبائل ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ پاکستان میں موبائل ڈیوائسز کی مقامی سطح پر تیاری کے 33 سے زائد پلانٹس قائم ہوئے ہیں۔ اس نظام کے نفاذ کے بعد ان پلانٹس کے ذریعے 2,50,00,000 سے زیادہ موبائل ڈیوائسز تیار کی جائیں گی، جن میں 4G سمارٹ فون بھی شامل ہیں۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر سال اربوں ڈالرز خرچ کر کے مہنگے سمارٹ فون باہر سے منگواتا ہے، تاہم اب یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ جولائی 2020 سے جنوری 2021 تک موبائل فون کی درآمدات پر 1,13,50,00,000 کا زر مبادلہ خرچ ہوا۔ یہ شرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 49.32% زیادہ تھی۔ گویا کہ پاکستان کا بڑا سرمایہ موبائل فون کی درآمد میں جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 16,50,00,000 موبائل کنکشن ہیں۔ گزشتہ جنوری سے اس برس جنوری تک 96,00,000 نئے کنکشن حاصل کیے گئے اور اس وقت پاکستان میں 75% آبادی کے پاس موبائل فونز ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں ایک شادی کے دوران اس وقت پریشان کن صورتحال پیدا ہوگی جب دلہن نے دولہا کی شکل دیکھی تو اس سے شادی کرنے کی بجائے مندر سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لڑکی نے دلہے کو اصل زندگی میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ شادی سے پہلے اسے دولہا کی تصویر واٹس ایپ پر بھیجی گئی تھی۔ لڑکی جب شادی کے لیے مندر میں آئی تو دولہا کی اصل شکل دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ لڑکی کو اس کی شکل پسند نہیں آئی اور اپنی بڑی بہن دیوانتی دیوی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ دلہن کے بھاگ جانے پر دونوں خاندانوں میں تنازعہ پیدا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ معاملہ مار پیٹ تک پہنچتا، لوگوں نے فریقین کو سمجھا بجھا کر اپنے اپنے گھروں کو شادی کے بغیر ہی روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ بھی بھارت کی ریاست بہار کا ہے، جہاں پانی میں ڈوب کر انتقال کر جانے والے بیٹے کا باپ اپنے بچے کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر گھنٹوں پیدل چلنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاسپٹل نے ایمبولنس دی، نہ ہی پولیس نے مدد دینے کی حامی بھری، جس کے بعد لاچار باپ کئی کلومیٹر تک پلاسٹک بیگ میں اپنے لگتے جگر کو ڈال کر پیدل چلتا رہا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق غریب شخص لیرو یادیو کا معصوم بیٹا قریبی ندی میں ڈوب گیا، جسے باپ نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی سے نکال کر ہاسپٹل پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق یہ کہہ کر دی کہ لانے میں کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ کمسن بچے کو لے کر جب باپ باہر نکلا اور ہاسپٹل کے عملے سے ایمبولنس مانگی تو انہوں نے نہ جانے کس وجہ سے سہولت فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اس نے وہاں موجود پولیس اہلکاروں سے مدد مانگی تو انہوں نے کچھ بہانہ کر کے موبائل دینے سے انکار کر دیا۔ کسی بھی طرف سے مدد نہ ملنے کے بعد مجبور باپ اپنے کمسن بچے کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر پیدل ہی گھر کی جانب چل دیا اور 3 کلومیٹر تک چلتا رہا۔ جب وہ اپنے گھر اس حالت میں پیدل چلتا ہوا پہنچا تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی اور لوگوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ یہ افسوسناک انسانیت سوز واقعہ جب مقامی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہوا تو بھارت کے میڈیا نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حکام نے نوٹس لے لیا اور جہاں پولیس نے ایک موبائل وین لے جانے سے انکار کیا، وہاں بعد میں اعلیٰ حکام کی گاڑیوں کی گاؤں میں قطاریں لگ گئیں۔ ریاست بہار کے علاقے کٹیہار کے ایس ڈی پی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ ایک مجبور باپ کو بیٹے کی میت لے جانے کے لیے ایمبولنس اور موبائل کیوں فراہم نہیں کی گئی۔ سعودی عرب نے بھارت پر ڈالروں کی بارش برسانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ سعودی عرب بھارت میں 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور اس سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی ٹریک پر ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ باقی دنیا کی طرح بھارتی معیشت کو بھی کورونا سے بہت نقصان پہنچا ہے۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اس خطیر سرمایہ کاری کا اعلان فروری 2019 میں کیا گیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے بھی بھارت میں 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ خلائی تحقیقاتی کمپنی سپیس ایکس اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلن مسک نے ویڈیو گیمز کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز کھیلتے دیکھ کر غصے کی بجائے خوش ہوں گے۔ ایلن مسک کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت زیادہ تر سافٹ ویئر انجینئر ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے پروگرامنگ کی طرف راغب ہوئے اور آج ان میں سے کئی دنیا کے بہترین پروگرامرز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بچپن میں بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیلا کرتا تھا اور یہی ویڈیو گیمز میری ٹیکنالوجی میں دلچسپی کی وجہ بنی۔ اگر ویڈیو گیمز نہ ہوتی تو میں شاید پروگرامنگ کی طرف کبھی نہ آتا اور مجھے کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی سے شاید کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ میرے خیال میں ویڈیو گیمز نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی طرف راغب کرنے کا انتہائی بہترین اور طاقتور ذریعہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نوجوانوں کی زندگی پر اتنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا احساس ہی نہیں۔ دوستو ایلن مسک کی ویڈیو گیمز کھیلنے اور بنانے کے بعد ان کی دلچسپی الیکٹرک گاڑیوں اور خلائی تحقیقات کی طرف ہو گئی اور انہوں نے سپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کی بنیاد رکھی۔ آسٹریا کے شہری نے برف سے بھرے باکس نے سب سے زیادہ وقت تک رہنے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ 2.5 گھنٹے تک کلفی جما دینے والی سردی برداشت کر کے آسٹریائی باشندے نے پچھلا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ جوزف کوبرل نے 2 گھنٹے 8 منٹ اور 47 سیکنڈ تک برف میں رہنے کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ جوزف کوبرل کا کہنا تھا کہ برف میں اتنی دیر کھڑے رہنے کے بعد آپ کے جسم کو جو سب سے پہلی چیز گرم کرتی ہے وہ ہے آپ کے پاؤں، اس لیے میں ابھی فوراً جرابیں پہنوں گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔